اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع الدرس فی احکام حدود الزنا وما يترتب علیہ سورۃ النور تفسیر ابن کثیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله أي في حكم الله أي لا ترافعوا بهما في شرع الله وليس المنهي عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد وإنما هي الرأفة التي تحمل الحاكم على ترك الحد فلا يجوز ذلك. اللہ نے فرمایا کہ جب ان کا حد کا فیصلہ ہو جائے تو اپنے دل میں ان کے لیے کوئی مہربانی نہ رکھیں. ایک ہے فطری طور پر مہربانی، وہ تو ہوتی ہے، لیکن مہربانی ایسی نہ کریں کہ ان کو حد سے بچانے کی کوشش کریں یا حاکم کو مجبور کر دیں کہ اس کو حد نہ مارے، یہ ناجائز ہے. قال مجاہد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال إقامة الحدود إذا رفعت إلى السلطان فتقام ولا تعطل. جب کوئی حد کا مسئلہ، کوئی مقدمہ جب حاکم کے دربار میں پیش ہو جائے پھر اس کو معطل نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس میں کوئی سفارش کی جا سکتی. وقضى عن سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وقد جاء في الحديث تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. آپس کے اندر اگر پہلے کو مسئلہ حل ہو جائے الگ بات ہے، لیکن جب حاکم تک چلا جائے پھر اس میں کوئی رعایت نہیں ہوتی. وفي الحديث الآخر لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس علاقے میں، جس شہر میں اللہ کے حدود میں سے کوئی حد قائم ہو جائے تو 40 دن تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش برستی ہے، رحمت برستی ہے، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے. وقیل المراد ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فلا تقيموا الحد كما ينبغي من شدة الضرب الزاجر عن المعاصم وَلَيْسَ الْمُرَادُ وَالضَّرْبَ الْمُبَرَّحُ. اور جب کوڑے مارے جائیں تو پوری سختی کے ساتھ مارو جو اسے تکلیف پہنچے اور اس کے گناہوں کی سزا ملے،
یہ نہیں کہ بس دکھانے کے لیے مار دو. قال عمر الشعبی ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال رحمة في شدة الضرب. سختی سے مارنے میں اب تم مہربانی کرنے لگ جاؤ. یجلد القاذف علیہ ثیابہ والزانی تخلع ثیابہ. جو آدمی کسی پہ زنا کی تہمت لگاتا ہے وہ تو کپڑے پہنے ہوئے ہوگا تو حد ماری جائے، لیکن زانی کے کپڑے بھی اتارے جائیں، قمیص بھی اتاری جائے گی. ثم تلا ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله فقلت هذا في الحكم قال هذا في الحكم والجلد يعني في إقامة الحد وهي في شدة الضرب. حکم میں بھی کوئی رعایت نہ کرو اور ان کو کوڑے مارنے میں بھی کوئی رعایت نہ کرو. وقال ابن ابي حاتم حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا وكيع النافع عن ابن عمرو عن ابن ابي مليكة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن جارية لابن عمر زنت فضرب رجليها قال نافع رأى قال وظهرها. اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک باندی تھی جس نے زنا کیا تو آپ نے اس کو خود کوڑے مارے، اس کے پاؤں پر بھی اس کے ظہر پر بھی. قال قلت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله قال يا بني ورأيتني أخذتني بها رأفة إن الله لم يأمرني أن نقتلها. اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا کہ میں قتل کر دوں. ولا أن أجعل جلدها في رأسها، نہ یہ حکم دیا ہے کہ ایسے مروں کہ اس کا چمڑا اتر کے سر پہ جا لگے. وقد أوجعت حين ضربتها، اتنا مارا ہے کہ جس سے اس کو تکلیف پہنچے. وقوله تبارک وتعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر اے ففعلوا ذلك اقیموا الحدود عذابا زنا. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے تو ہر حال میں حد قائم کرو. وشددوا علیہ الضرب ولكن ليس مبرحا يرتديه من يصنع مثله بذلك. سختی کے ساتھ کوڑے مارو تاکہ دوسروں کے لیے بھی عبرت بنے. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة انه قال يا رسول الله انی لازبہ الشاة وان ارحمها فقال ولک فی ذلک اجر. انہوں نے کہا حضرت میں جب کوئی بکری ذبح کرتا ہوں تو میں اس سے تو مہربانی سے یعنی چھری بھی تیز ہو اور جلدی سے ذبح کروں تاکہ تکلیف نہ پہنچے. اس میں آپ کو اللہ اجر دیں گے. وقوله تبارک وتعالی ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین هذا فيه تنکیر للزانیین اذا جلدا بحضرة الناس. لوگوں کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، ان کے سامنے حد لگے تاکہ عبرت پکڑیں اور لوگوں کو پتہ بھی لگے اور ان کو بھی پتہ لگے کہ ہم کتنا ذلیل ہو رہے ہیں. فإن ذلك يكون أبلغ في زجرهما وأنجع في رديهما. یہ شرمندگی جو ہے ہو سکتا ہے ان کو گناہوں سے بچانے والی ہو. فإن في ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة. اس کے اندر ان کے لیے ذلت بھی ہے، فضیحت بھی ہے، خواری بھی ہے جب لوگ دیکھ رہے ہوں. قال حسن البصری فی قولی ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین، یعنی علانیتا ان کو حد جو ہے سب کے سامنے ماری جائے. ثم قال علی ابن ابی طلحة عن باس ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. الطائفة وزرهما فوق، یعنی چاہے دو چار آدمی لیکن لازمی کہ آدمی ہوں. وقال مجاہد الطائفۃ رجل واحد الالف، ایک سے لے کر 1000 تک اس کو طائفہ کہتے ہیں. وقضا قال اکرمہ لہذا قال احمد ان الطائفۃ تصدق علی واحد، کہ طائفہ کا لفظ جو ہے وہ ایک پر بھی اطلاق ہوتا ہے، اس کا 2 پر بھی 1000 تک. وہی قال اسحاق بن راہویہ وقضا قال سعید بن جبیر طائفۃ من المؤمنین قال رجلین فصاعدا، 2 یا اس سے زیادہ، 3 نفر فصاعدا. وقال عبد الرزاق حدثني ابن وهب عن الامام مالك في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال الطائفة 4 نفر فصاعدا، کم سے کم 4 پھر اس سے زیادہ جتنا. لأنه لا يكفي شهادة في الزنا إلا 4 شهداء فصاعدا، کیونکہ زنا کے اندر تو گواہی بھی قبول نہیں ہوتی جب تک کہ 4 گواہ نہ ہوں. وبه قال الشافعي وقال ربيعة 5 وقال الحسن البصري 10 وقال أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أي نفر من المسلمين.
مومنوں کی جماعت آ کے دیکھے تاکہ عبرت پکڑے. یکون ذالک موعظۃ وعبرۃ ونکالا. وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا یحییٰ ابن عثمان قال حدثنا بقیہ قال سمعت انس بن علقمة يقول في قوله تبارك وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين قال ليس ذلك الفضيل ما ذلك يد الله تعالی لہما بالتوبۃ والرحمہ. بعد نے کہا کہ لوگ ہوں گے تو اس کے لیے کوئی دعا بھی کریں گے کہ اب ان کا گناہ اللہ معاف کر دے، توبہ کی توفیق دے. تو اب مسئلہ سمجھ لیں کہ زنا کے بارے میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ زنا ایک بہت بڑا گناہ ہے. انہ کان فاحش وساء سبیلا. اور اسی طرح محاورات عرب میں ہے کہ الزنا یخرج البنا. زنا جو ہے وہ تیری بنیادوں کو بھی ہلا دیتا ہے، اور زنا جو ہے وہ سبب بنتا ہے قبائل میں فساد کا جس سے قتل ہو جاتے ہیں. ایک مسئلہ یہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زانی زنا کرے اور دونوں غیر شادی شدہ ہیں، یعنی مرد بھی عورت بھی، تو دونوں کو 100 کوڑا مارا جائے گا. اگر ان میں ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا. رجم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کھڑا کر کے پتھر مارے جائیں، اتنے مارے جائیں کہ حتیٰ کہ وہ مر جائیں. اور اسی طرح بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ زانی کو 100 کوڑے بھی مارے جائیں، تقریبا آمن 1 سال کے لیے اس کو شہر سے بھی نکال دیا جائے. لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سال سے نکالنا جو ہے یہ حد میں شامل نہیں ہے، کیونکہ قرآن پاک نے یہ لفظ نہیں لکھا. حدیث پاک میں ہے تو معنی یہ ہے کہ امام پر ہے. اگر امام اور حاکم سمجھتا ہے کہ اس کا شہر سے نکالنا بہتر ہے تو پھر اس کو نکال دے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نکالنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر نہ نکالے. یعنی یہ چیز حاکم کے ہاتھ میں ہے. حدود اللہ میں اس لیے شامل نہیں کہ قرآن کی آیت کے اندر اس کا کوئی دخل نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آیت الرجم باقاعدہ اللہ کے قرآن میں تھی، لیکن یہ منسوخ التلاوت ہے اور باقی الحکم ہے. یعنی تلاوت منسوخ ہو گئی، حکم باقی ہے. الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، یہ آیت تھی. حضرت عمر چاہتے تھے کہ میں لکھ بھی دوں، لیکن انہوں نے فرمایا پھر لوگ اعتراض کریں گے انہوں نے قرآن میں کوئی چیز بڑھا دی ہے. تو بہرحال یہ آیت تھی لیکن منسوخ ہو گئی. منسوخ التلاوت باقی الحکم، اس کا حکم جو ہے وہ باقی رہا. اور سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رجم کا حکم دیا اور رجم کروائی. اسی طرح خلفائے راشدین نے بھی اپنے دور میں رجم کرائی. تو یہ دلیل ہے کہ رجم حق ہے اور اس کا منکر جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے. اور اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ حد کا معنی یہ نہ ہو کہ بس ایسے اس کو بیت مار دیں بس ہی بات پوری ہوگی، 100 بیت پور نہیں، پوری شدت سے ماریں کہ اس کو تکلیف ہو. اگر زانی ہے تو اس کا قمیص بھی اتارا جائے گا. اگر تہمت لگانے والا ہے تو وہ کپڑے پہنے رہے گا اور اس کو کوڑے مارے جائیں گے. اور اس کے بعد یہ بھی ضروری ہے کہ ایک مومنوں کی، مسلمانوں کی جماعت کے سامنے یہ سزا ملے تاکہ ان کے لیے بھی عبرت ہو، اور جس کو سزا مل رہی ہے وہ بھی شرمندہ ہوگی. اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میرا کیا حال ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے اندر حقوق بیان فرمائے ہیں. اور اللہ کے حدود کو نافذ کرنے کی اتنی بڑی برکت ہوتی ہے کہ جس شہر میں حدود نافذ ہوں گے وہاں 40 دن تک اللہ بارش برساتے ہیں اور ان لوگوں کے رزق میں اور مال میں برکتیں عطا فرماتے ہیں. اسی لیے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کے حدود نافذ ہونے ختم ہو گئے تو ہمارے یہاں برکتیں بھی ختم ہو گئیں اور رحمتیں بھی ختم ہو گئیں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.